سورہ بقرہ آیت نمبر 251 آپ کے پاس پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر انہوں نے یعنی طالوت علیہ الرحمہ کے لشکر نے جالوت والوں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، یا ان کو تعلیم دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آدمیوں کو دفع نہ کرتے، بعض آدمیوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتے، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد بپا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، یا ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، یا آپ بلا شبہ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضرت طالوت علیہ الرحمہ اور جالوت کے لشکر کے مقابلے کے متعلق گفتگو چل رہی۔ جب حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے لشکر کو نکالا اور ان کا امتحان ہوا، بعد از امتحان صرف معدود چند افراد رہ گئے، 313 افراد بس۔ اب یہ 313 افراد اور مد مقابل 1,00,000 کی تعداد کے برابر لشکر، اور ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس۔ اب جب حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے یہ دیکھا تو اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑائے، دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، دعا مانگی۔ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سپرد کرنے کے بعد اب جنگ کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب جنگ شروع۔ اب جنگ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ حضرات نے پڑھا سنا
کہ پہلے زمانے کے اندر جو جنگ ہوتی تھی وہ اس کا جو سٹارٹ ہوتا تھا وہ پہلے ایک آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں آتا اور آپس میں لڑائی ہوتی، پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ جاتا، یعنی پھر عام لڑائی شروع ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا، جب دشمن دونوں صفیں آمنے سامنے ہو گئیں، مسلمانوں کو بھی اور کفار کی بھی، تو اس کے بعد جناب کفار کی طرف سے نکلے حل من مبارزن کی صدا بلند کی، کون ہے جو مقابلے کے اندر آئے، ادھر سے جناب عتبہ شیبہ اور اس قسم کے افراد نکلے، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو نکالا۔ جب یہ مد مقابل آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے کاشتکار ہیں، یہ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم پلہ ہم سے کوئی افراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب وہ مقابلے میں آئے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی زرہ وغیرہ اور خود وغیرہ چڑھایا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، تو کہا کہ میں علی ہوں، اور کہا کہ میں حمزہ ہوں، کہا کہ میں عبیدہ بن الحارث ہوں، کہا ہاں اب ہمارے ہم پلہ افراد ہمارے مقابلے میں آئے۔ تو اس طرح پھر لڑائی کیا ہے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ قصہ مختصر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مد مقابل فریق جو مد مقابل فرد تھا اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ خیر، تو اس طریقے سے اس وقت بھی یہ جنگ آمنے سامنے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں طالوت علیہ الرحمہ کا لشکر سامنے آیا، اہل ایمان کا لشکر سامنے آیا، تو جالوت نے بڑے ہی تکبر کے ساتھ یہ بات کہی، بس یہ تو مٹھی بھر افراد ہیں، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، ان کی کیا حیثیت ہے، تمہیں اتنی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی ان کے لیے کیا ہے کافی ہوں۔ تو اب لڑائی جب شروع ہونے لگی تو روایات میں آتا ہے کہ اس لڑائی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور آپ کے دیگر 5 بھائی بھی اس لڑائی کے اندر شریک تھے، اس جہاد کے اندر شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیسیٰ یا یسی بن عویبد ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے 5 بھائی بھی اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کم سنی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، عمر اس طریقے کے نہیں تھے، بالکل ابھی نوجوان تھے تو شریک نہیں ہوئے۔ تو لیکن پھر بھی جہاد کے اندر اپنے بھائیوں کو جنگ کا سامان وغیرہ یا کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں یا کچھ دینے کے لیے وہ میدان کی طرف چل پڑے۔ اب تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یہ جا رہے تو راستے کے اندر درختوں کے پتوں سے یہ آواز آئی کہ اے داؤد، یہ تمہارے قریبی پتھر پڑے ہوئے ہیں، تم ان پتھروں کو اٹھا لو، تمہارے یہ کام آئیں گے، تمہارے یہ کام آئیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت 3 پتھر وہاں کے قریب اٹھائے اور اپنے تھیلے کے اندر ڈال کے آگے۔ اب جب یہ میدان کے اندر پہنچے، اپنے بھائیوں کو دیا، ادھر جالوت وہ مقابلے کے اندر نکلا اور اس نے کہا کہ میرے مقابلے کے اندر کوئی آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کو وحی کی، یہ بتایا کہ اس جالوت کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام کو اتارا جائے، ان کو بھیجا جائے۔ اب حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے آپ کے والد کو بلایا، 5 بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ کیا خیال ہے اگر ہم ان کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام کو بھیجیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کا حکم ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی صورتحال یہ ہے کہ انتہائی پھرتیلے، جسم گٹھا ہوا، اور بلا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا تھا، اور غضب کے نشانہ باز ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے، حتیٰ کہ بائبل کی روایات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ابتدائی زمانے کے اندر آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بکری پر
کوئی شیر یا کوئی اس طرح حملہ آور ہوتا تو آپ مخصوص نشانہ لے کر اس پر مارتے اور اس کے جبڑوں کو کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے، پھاڑ دیتے، جبڑوں کو چیر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جرت، بہادری اور اس طریقے کی بلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی۔ اب یہ ان کے مقابلے کے اندر گئے، حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ آپ مقابلے کے اندر آئیں اور یہ ہتھیار وغیرہ لیں اور ان کے مقابلے میں چلے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے مقابلے میں ہتھیار نہیں لوں گا، میں اللہ کی مدد کے بل بوتے پر جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دینا منظور ہوگی تو میں ان کے مقابلے میں فتح یاب ہو جاؤں گا۔ ان کے پاس اس زمانے کے اندر آپ یہ سمجھیں ایک ہتھیار ہوتا تھا اس زمانے کا، جس کو آج کل آپ ہمارے زمانے کے اندر غلیل کہہ لیجئے۔ غلیل ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی جس پہ وہ پتھر رکھ کر مارا کرتے تھے، ان کے پاس اس طرح کی چیز۔ اب وہ غلیل لے کر اس کے مقابلے میں چلے گئے، اور روایات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب جالوت کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سر تا پا زرہ کے اندر ملبوس، پورا جناب اللہ وجود اس کا ڈھکا ہوا، صرف اس کی آنکھیں یا تھوڑا سا ماتھے کا کچھ حصہ نظر آ رہا، باقی پورے کا پورا وہ اس وقت کی آپ یہ کہہ لیجیے بلٹ پروف جیکٹ جو زرہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں اب جب گئے تو انہوں نے کہا کہ تم میرے مقابلے کے اندر آئے ہو؟ تو کہا ہاں میں تمہارے مقابلے کے اندر ہوں۔ کہا کہ کیا چیز ہے گا؟ کیا غلیل؟ کہا کہ یہ غلیل سے تو بندہ کتوں کا شکار کرتا ہے، کتوں کو مارتا ہے، تم میرے مقابلے میں غلیل کو کیا ہے لے کر آئے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تو بھی اللہ کا دشمن کتا ہے، تیری بھی موت اسی سے ہوگی۔ اس کو غصہ آیا، مقابلے میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ الرحمہ نے اللہ کے حکم سے وہی پتھر جو راستے کے اندر کہا تھا درخت نے کہ تم اٹھا لو تمہارے کام آئیں گے، تو وہی پتھر اس غلیل کے اندر ڈال کے مارا، اور وہ جو جگہ خالی تھی بلا کا نشانہ تھا، آنکھ کے اندر یا ادھر لگی اور پیچھے دماغ کے اندر کیا ہے گھس گئے، اور یہ 2-3 پتھر چلایا، وہ ادھر ہی تڑپ کے مارا، تڑپنا شروع ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ادھر تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیا، اور بعد میں اس طرح کیا ہے کیا کہتے ہیں آپس میں فیس ٹو فیس سب کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو اس وقت ظاہر ہے جب ایک پہلوان، نامی ور پہلوان کی موت ہو جائے، اور پھر وہ جرنیل بھی ہو، کمانڈر بھی ہو، تو جب وہ بھاگے یا اس کی موت، تو اس کا ایک کیا کہتے ہیں منفی اثر پڑتا ہے، اپنے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں پر منفی اثر۔ تو لشکر اس طرح پھر شکست گایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے خاص فضل سے، یہ صرف 313 کی تعداد اور مد مقابل میں جو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو دشمن مقابلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش دی۔ تو پھر فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور یہ لشکر بھاگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کن کن چیزوں سے نوازا، انشاءاللہ کل اس کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔